وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے۔ دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت، وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں، وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے، میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی، مسجد کا ارادہ کر دیا ہے۔ اپنے سنیں جی، اپنے لہجوں میں محبت، سامنے والا وہ ہمارے ہاں نا 2-4 فلسفے بھی ہیں ہمارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں، دکھ بڑے ہیں۔ پیر صاحب آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے، ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں، رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں، اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا، نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں، اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ تو دکھ تو ہر بندے کو ہے، اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟
मैं दुखी बड़ा हूँ तो लिहाजा तल्ख हूँ। और भाई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज़्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारक पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है, कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियाँ हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी ओहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हज़रत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्की फरमाएं। फरमाते इंतज़ार नहीं करना पड़ता, इंतज़ार नहीं, ये तबस्सुम हुजूर की आदत है। ये हुजूर की, ये जो आला हज़रत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की तबस्सुम फरमाते रहना। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने, तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी, चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़ दी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई। मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले। ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हज़ार इतना ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब छुट्टी हो जाती तो सारे लोग जो थे, वो बच्चे जिसके पास पैसे होते वो ले लेता। अब कुछ ऐसे होते कि जो देखते ज़रूर पलट के, ख़रीदते ना। हालांकि काफ़ी सारे लोग इस उम्र में साहिब हैसियत होते हैं, जब कॉलेज के लेवल तक जाते हैं। आखिर में वो शख्स पता क्या कहता, वो आता तब भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और बड़े खुश हो, छुट्टी हो गई है तो मैं भी आ गया पापड़। अब वो पता क्या करता, वो आखिर में कहता, जब बहुत सारे लोग ले लेते तो आखिर में कहता कि भाई जिसके पास नहीं है उधार भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी गाहक करीब ना आता तो कहता जो उधार पे भी राज़ी नहीं उसे मुफ्त भी मिल जाएंगे। मैंने उसे एक दिन पूछा कि जनाब आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ये शुगर मिल है? कहने लगे जी मकान भी किराए का है, हालात भी बड़े खस्ता हैं। कई दफ़ा शाम को खाना ले जाता हूँ, ना लेके जाऊँ तो मेरी बीबी कहती है रोते ना घर आना, हंसते आना। अचार डाल लिया है मर्तबान में, दोनों बैठ जाते हैं आराम से। औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, उसकी हिकमत है। बड़े राज़ी हैं, बड़े खुश हैं। मैं और वो दोनों मिल के रात को पापड़ बनाते हैं, सारे काम करते हैं। खुशी है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है। जिसने राज़ी रहना है उसने इसमें भी रहना है, और जिसने नहीं रहना, वो पहले कह रहा था कि कभी साइकिल से मोटरसाइकिल मिल जाए ना, मिल गई। अब कहता है इसके टायर कभी 4 हो जाए ना, हो गए। मिल गई उसको मेहरान, कहता नहीं छोटी है, कभी बड़ी हो जाए। ओ भाई तूने तो कहीं ठहरना ही नहीं, ये तो मामला रोज आगे जाए। बस दुनिया में खुश वो है जो अपने नसीब से खुश है, जिसे रब ने जो दे दिया है वो उस पर राजी है। आप समझ लें, मैं ना अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि जिस खानदान में रब ने चाहा है मुझे पैदा किया, जो चाचा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया वो मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो दोस्त अहबाब रब ने मुझे दिए मुझे बड़े ही पसंद कर लें अपने इर्द गिर्द के लोगों को। हमें ना ये एक अजीब सा हमारे ऊपर बात सवार हो जाती है कि वो जी दुख बढ़े। एक और भी मसला है मोहब्बत ना करने का, राजी ना रहने का। थक तो नहीं गए आप लोग? एक और भी मसला है, कहते हैं जी मैं बंदा खरा हूं लिहाजा मैं ज़रा कड़वा हूं, मैं सच बोलता हूं चाहे किसी को बुरा ही लगे। ये भी अपना फ़लसफ़ा है ज़ाती बाज़ लोगों का। लहजा ठीक अपना नहीं होता
نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں, یہ بھی بات درست نہیں, اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے, پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے, اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے, دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں, کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے. تو محبت کریں, پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں, آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں, آپ اپنے دل کو وسعت دیں, تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے, چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت, آگ جل رہی ہے گھروں میں, شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو, بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے, آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو, اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے, اس کا تو نخرہ عروج پہ, وہ کہاں تربیت لیتا ہے. اب داماد کی تربیت نہ کریں, بیٹے کی کریں. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز, محبت تقسیم کریں, محبت کی بولی بولیں, انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے, مجبوری بیان کرتا ہے, اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں, اچھا گمان پیدا کریں, اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں, تیزی سے. دنیا میں دو ہی بندے ٹھیک ہیں, ایک میں ٹھیک ہوں, دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں, حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ جائیں. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں, کسی اور کو بھی موقع دیں, کسی اور سے بھی پیار کریں. اپنی طبیعتوں کو, دلوں کو وسیع کریں, لہجے محبت والے. میں آپ سے عرض کروں, آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر, لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا, یہی لفظ ہے, بیٹا بات سن, یہ بھی لہجہ ہے, وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی, بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے, او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں, پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے, سسر بوڑھا ہو گیا ہے, شوگر کے مریض ہیں, بار بار بھوک لگتی ہے, تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح, اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں کا, پتر مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا, وہ تلخ بولی ہے, جی. کہا جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے نہیں, لہجہ سخت ہوتا ہے. اس نے جی کہا پر سخت کہا. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی. کیا ہو گیا جی؟ اللہ آپ کو تھوڑا سا بس ٹائم اور جی, میری طرف دیکھیں جی, آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے, تھوڑا ٹائم دیں, بات مکمل نہیں, ناراض نہیں, گل محبت ہی ہو رہی, تسی غصہ کرن لگ, ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے. تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن, دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا.
تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے, کہنے لگے اس کو سمجھا, تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے. تو خامد نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آکھیا کی ہے. انہیں آکھیا تھے کچھ بھی نہیں. کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا جو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں. کچھ لہجے اتنے سخت ہیں, کچھ انداز اتنے سخت ہیں. جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا, آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے, اس نے کہا چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب ناراض نہ ہونا, پیر صاحب بھی, حضرت صاحب بھی, اللہ ماشاءاللہ, اس نے اپنا دکھ سنایا. مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, سخت نہیں. لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے, اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے, اچھا بتاتا ہوں, تھوڑی دیر میں کچھ بھی نہیں کہا آپ نے, مر گیا بیچارہ, ٹوٹ گیا, بکھر گیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. ٹوٹ گیا بیچارہ. لہجہ جو ہے نا, لہجہ مار دیتا ہے. لہجہ بھی پیار والا ہو, انداز بھی محبت والا ہو, پیار والا ہو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ لقمان دیکھیے گا, ابتدائی آیات. فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. تیرا انداز خوبصورت ہو, بولنے کا انداز خوبصورت. اپنے لہجوں میں حسن لائیں, محبت پیدا کریں, محبت کو فروغ دیں, محبت کے پیغام بر بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں, نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. محبت کریں, پیار کریں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں, آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں, گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا, جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی. اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے. ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا, بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا, تے ٹکر سکا بھی پا کے